بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ 7 جون 2021 پیر کی صبح کراچی سے آنے والی ملت ایکسپریس کی بوگیاں پٹری سے اتر کر دوسرے ٹریک پر جا گریں۔ 2 منٹ بعد مخالف سمت سے آنے والی سر سید ایکسپریس ان سے ٹکرا گئی، جس سے ایک خوفناک حادثہ رونما ہوا۔ تقریباً 66 لوگ اب تک ہلاک ہو چکے اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں، جن میں سے چند ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ دوستو، یہ حادثہ سندھ کے ضلع گھوٹکی کے علاقے ڈیرکی میں ریلوے اسٹیشن کے قریب صبح 3:40 پر پیش آیا۔ زخمیوں کو مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتال پہنچایا اور حکومتی ادارے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد جائے وقوع پر پہنچے۔ دوستو، 2012 سے 2017 تک 757 ریلوے ایکسیڈنٹس ہوئے اور 2018 سے 2021 تک 450 ریلوے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی 2021 ختم نہیں ہوا۔ حادثات کی بنیادی وجہ بوسیدہ ٹریک، پرانے انجنز اور بوگیاں اور سگنل ایشوز کو بتایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ اعداد و شمار دیکھیں تو یہ کسی سڑک پر ہونے والے حادثات سے بھی زیادہ ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اتنے زیادہ حادثات بھی ارباب اختیار کو ہوش میں نہیں لا پاتے، اس لیے کہ یہ ٹرینز ان کے اور ان کے بچوں کے استعمال میں نہیں آتی۔ یہ ہم جیسے غریب اور متوسط طبقے کی سواری ہے۔ جیسے ہمارے سرکاری اسکول، ہسپتال اور کالجز کبھی ٹھیک نہیں ہوئے، ایسے ہی یہ ٹریک بھی کبھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ جن کے بچے ہوائی جہازوں اور لینڈ کروزرز میں گھومتے ہوں، ان کو غریبوں کی سواری سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ورنہ 9 سال اور 1200 سے زیادہ حادثات کسی انسان کو جگانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ دوستو، ڈیرکی میں ہونے والے حادثے اور ان کے محرکات سامنے آ بھی گئے تو غریب کو حاصل وصول کچھ نہیں ہونا، وہی گھسے پٹے بیانات اور پھر خاموشی نئے حادثے تک۔ دوستو، کبھی غور کیجئے، 2008 سے 2021 تک جتنے بھی وزیر ریلوے آئے، جن میں غلام احمد بلور، سعد رفیق، شیخ رشید اور اب اعظم سباتی ہیں، ان میں سے کون ہے جو آپ کے لیے ایک نیا چہرہ ہے؟ وہی پرانے لوگ، وہی کارنامے، پھر باتیں بڑی بڑی کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ریلوے کیا، باقی وزارتیں بھی دیکھ لیجئے، 70 سال سے وہی لوگ، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی تو کسی کا تایا۔ دوستو، ساری دال گھر میں ہی بانٹی جا رہی ہے۔ پوری اسمبلی کو دیکھ لیجئے، سوائے KPK کے، جہاں کے لوگ واقعی غلام نہیں، باقی سارا ملک چودھریز، وڈیرے، سردار، لغاری، مزاری، قریشی وغیرہ وغیرہ کے حوالے ہے۔ 70 سالوں سے ان لوگوں کے ہاتھوں کچھ نہیں ہوا، تو اگلے 700 سال بھی یہ نااہل رہے تو اس ملک میں سوائے بگاڑ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں کوئی IPPs کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے تو کوئی شوگر مافیا کا، کوئی LPG کا سوداگر ہے تو کوئی LNG میں کمانے کا بادشاہ۔ یہ سب ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ہیں۔ اس لیے دوستو، تایا کی چچا پر، ماموں کی بھانجے پر، کزن کی کزن پر تنقید پر نہ جائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے، اور وہ ہے اسلامی نظام حکومت۔ اس کے علاوہ نہ آپ کے پاس کوئی علاج ہے اور نہ ہوگا۔ دوستو، پھر عرض کروں گا کہ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ مسلمانوں پر اس سے بھی کڑے وقت آ چکے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیے، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ بچپن اس وقت کا آئینہ دار ہے جب ہندوستان پر انگریزوں کا مکمل تسلط ہو چکا تھا، اور جب انہیں شعور زندگی نصیب ہوا۔ ہندوستان کے مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کے نرغے میں پھنس چکے تھے، مذہبی قدریں زوال پذیر تھیں، مسلمانوں کے لیے بے روزگاری کا دورہ تھا، اسلامی زندگی کا ہر پہلو مجروح ہو رہا تھا۔ مسلمان رہنما یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ مسلمانوں کا اب کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نہیں سمجھتے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی بقا کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، اور مسلمانوں کی بے دریغ اور بے لوث خدمات کا بیڑا اٹھایا، اور اپنی تحریروں اور پراثر تقریروں سے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو ابھارتے رہے۔ مختلف عقائد کے لوگ آپ سے مختلف قسم کے سوال کرتے تو آپ فوراً جواب دیتے۔ آپ کو کبھی یہ کہتے نہیں سنا گیا کہ کتاب دیکھ کر جواب دوں گا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ مسائل کا جواب
کتاب دیکھ کر نہیں بتاتے، آپ نے فرمایا قبر میں کتاب کہاں سے لاؤں گا۔ دوستو، قبر اور آخرت کو یاد کرتے رہیں اور اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب ایک مسلمان ہم مسلمانوں کی قیادت کرے گا، پھر دیکھیے گا کہ ترقی کسے کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز لا سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔